جنات ہیں، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں، تاکتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ دی ایج آف حضرت سلیمان علیہ السلام، اس میں جنات کنسٹرکشنز بھی کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے بالکل۔ تو اٹ از ویری مچ پاسبل کہ حزب الشیطان یہ اکیلا نہیں ہے، ایک تو وہ عزازیل ہے، اس کی طویل ترین عمر اللہ نے دے دی، وہ تو قیامت تک رہے گا۔ باقی بھی جنات جو ہیں ان کی نسل میں سے، یا اس کی نوع میں سے، اس کی نسل میں سے، جنات کی عمریں انسانوں کی عمروں سے زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی اتنی نہیں ہے۔ یہ خاص ہے اس کا معاملہ کہ اس نے کہا تھا رب انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے دے دے مہلت اس وقت تک تاکہ میں ثابت کر کے دکھا دوں کہ جسے تو نے یہ خلافت دیا یہ اس کا اہل نہیں ہے۔ لیٹ می پروو دس پوائنٹ ولا تجد اکثرهم شاکرین، تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ وہ ابلیس جو ہے وہ ریکروٹ کرتا ہے اپنے فوجی، اول تو خود جنات میں سے جو اس کے نمبر 1 لشکری ہے۔ قرآن مجید میں اس کا اشارہ دیا گیا ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ دیکھو لوگوں، اے انسانوں، وہ ابلیس لعین عزازیل اور جو اس کی قبیلے کے لوگ ہیں، جنات ہیں، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں، تاکتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ وہ غیر مرئی ہیں، انویزیبل ہیں، تمہیں نظر نہیں آتے۔ ویزیبل دشمن کا وار تو روک لو گے، انویزیبل کا کیسے روکو گے؟ انہو یراکم ہوا وقبیلہ، اکیلا ہی نہیں ہے وہ تو تمہیں تاکتا ہے، تم پر حملہ کرتا ہے، گھات میں لگ کر جو ہے تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے، وہ بھی اور اس کے ساتھ اس کے قبیلے کے لوگ جنات بھی، من حیث لا ترونہم، جہاں سے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ غیر ملکی، شیاطین اور دیوتا کیا ایک ہی چیز ہے؟ یہ ایلینز جنات کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تمام ابراہیمی مذاہب کے بہت سے ایماندار سائنسدان اور علماء اس حقیقت پر متفق ہیں۔ انٹرنیٹ پر ایسے شواہد یا ایویڈنسز موجود ہیں جنہیں ان کی لمبائی اور پیچیدگیوں کی وجہ سے اس ویڈیو میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں ایک پرانی ویڈیو ہے جس میں گائے میلونے نامی شخص نے ایلینز کے بارے میں حقائق کو پیش کیا ہے، ٹھوس ثبوتوں اور ان گواہوں کے بیانات کے ساتھ جنہوں نے ایلینز کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میلونے اور اس کی ٹیم ثبوت پیش کرتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر رپورٹ ہونے والا ایلین اغوا یا ایلین ابڈکشن واقعہ در حقیقت ایک طاقتور فریب دینے والا روحانی تجربہ ہے۔ ان کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مخلوق اصل میں باہری دنیا سے آ کر لوگوں کو باندی نہیں بناتی جسے ایلین ابڈکشن کا نام دیا جاتا ہے، بلکہ اس سوچ کی جڑیں بڑے پیمانے پر اکلٹ ٹیچنگ میں ہیں جو بہت وقت سے دی جا رہی ہے۔ یہ ایلینز دراصل جنات ہیں جو قدم قدم پر لوگوں کے عقائد خراب کرنے کی نیت سے ظاہر ہوتے ہیں، اپنے شکار کو کفریہ کلمات سکھاتے، جھوٹ گھڑتے اور برگلاتے رہتے ہیں۔ ان کا مقصد محض دین سے گمراہ کرنا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آئیے اس کلپ کو سنتے ہیں۔ اردو وضاحت آخر میں۔ This last graph is based on the National UFO Reporting Center database. Shows how dramatically the numbers of people seeing and reporting UFOs has increased also just since 1990. Something's definitely happening. Non-Christian author Preston Dennett. It cannot be denied that there's a connection between UFO encounters and psychic phenomena. UFO abductees report being plagued with all sorts of paranormal manifestations following their UFO experience. Objects moving by themselves, ghostly footsteps, apparitions, doors opening and closing by themselves, precognitive dreams, telepathy, telekinesis, the list is endless. He says many ufologists ignore this aspect of ufology in an attempt to draw the subject out of the occult. They refuse to use all the evidence presented to make a theory which explains all aspects of the reported phenomena. Instead, they choose those aspects that would prove their theory while ignoring the evidence that contradicts their theory. UFOs will never be explained until the psychic aspect of UFOs is also explained. یہ گراف نیشنل یو ایف او رپورٹنگ سینٹر کی ڈیٹا بیس سے لیا گیا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح 1990 دشک کے بعد سے ہی اچانک یو ایف او دیکھنے پر اور رپورٹ کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ پریسٹن ڈینٹ نامی یہ مصنف یا رائٹر کا ماننا ہے
حالانکہ نہ وہ مسلمان ہے نہ عیسائی. اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ UFO سے سامنا ہونا اور نفسیاتی مظاہر کے درمیان کچھ چیزیں ملتی جلتی ہوئی ہیں. UFO میں اغوا کیے جانے والے لوگوں نے یہ بیان دیا کہ UFO واقعے کے بعد وہ ہر طرح کی غیر معمولی احساسات سے گزرے، جیسے چیزوں کا خود بخود ہلنا، عجیب و غریب چلنے کی آوازیں، ظاہر شکلیں، دروازے کا اپنے آپ کھلنا یا بند ہو جانا، علمی خوابوں کا آنا، ٹیلیپیتھی اور ٹیلیکینیسس یعنی بنا ملے ایک کا دوسرے شخص کے ذہن کو پڑھنا، بنا چھوئے چیزوں کو اٹھا کر یہاں سے وہاں رکھنا اور بہت کچھ. پریسٹن ڈینٹ نے یہ بھی کہا کہ بہت سے یوفولوجسٹ ان ساری باتوں کو نظر انداز کر کے صرف اس پر زور دیتے ہیں کہ کچھ بھی جادوئی یا اوکلٹک نہیں ہے. یوفولوجسٹ جان بوجھ کر اس پوری حرکت کو ایک سائنٹیفک شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں اور صرف ان پہلوؤں پر زور ڈالتے ہیں جو ان کی تھیوریز کو ہی صحیح ثابت کر دے، یعنی کہ ایلینز غیر ملکی ہیں، ذہین ہیں، ایڈوانسڈ ہیں وغیرہ، اور ان پہلوؤں کو پوری طرح سے نظر انداز کرتے ہیں جو ان کی اسی تھیوری کو غلط ثابت کر دے. یعنی UFOs کا سامنا کرنے والے اپنے آس پاس غیر معمولی یا پیرانارمل ایکٹیویٹی کا مشاہدہ کرتے ہیں. UFOs کی کبھی وضاحت نہیں کی جا سکتی جب تک کہ UFOs کی نفسیاتی پہلو کی وضاحت نہ کی جائے. دی ایج آف حضرت سلیمان علیہ السلام اس میں جنات کنسٹرکشنز بھی کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. تو اٹ از ویری مچ پاسبل کہ کچھ اسٹرکچرز جو سمجھ نہیں آ رہے ہیومن بینگس کو، جیسے لیٹس سے گیزا پیرامڈ، ایسے ہی اٹ از پاسبل وہ جنات نے بنائے. بلکہ میرا تو ماننا ہے کہ کچھ بہت ہی مسٹیریس مندر ہندوز کے ہوں گے جو سمجھ نہیں آتی کیسے بنے ہیں. یعنی لٹرلی ایک ماؤنٹینس کو توڑ کے، ایک ماؤنٹین کو توڑ کے کارو کر کے، اور اس ٹائم پہ ٹولز کوئی نہیں ہوتے تھے. تو دیکھیں قرآن تو بتا رہا ہے کہ وہ تو غوطے لگانے والے جن، والشیاطین کل بناء وغواص، تو بننا کہتے ہیں بہت زبردست تعمیر کرنے والے. بلکہ اب یہ ساری بات چھوڑ دیں کہ یہ جو مسجد اقصیٰ کے اندر جو ابھی جو اس کی جو سٹرکچر ہے، اگرچہ وہ سٹرکچر بعد میں بنا مسلمانوں کے دور کے اندر، یہ جو ٹومب ہے اس کی جو فاؤنڈیشنز تھیں یہ بھی یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات سے اللہ نے بنائی. اب وہ کون سی کتنی بلڈنگ تھی جب یہ بنی، کس حد تک وہ مسمار ہو چکی تھی، جنات نے کیا حد تک کنٹریبیوشن کی تھی، واللہ عالم. لیکن ان کی بنیادیں فاؤنڈیشن بہرحال اس دور کی پرانی، خاص طور پہ مسجد اقصیٰ کی جو باؤنڈری ہے اس کے اندر جنات کی کنسٹرکشن موجود تھی. واللہ عالم، انلیس کہ یعنی دیر از اے پاسبلٹی، جس طریقے سے انسان ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ کیسے انسان نے اس طرح بنا لیا، تو دیر آر ڈیفینیٹلی پاسبلٹیز. کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس بیس ملٹیپلسٹی آف رپورٹس ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ جنات کے ساتھ کانٹریکٹس کر کے اپنے فائدے اٹھواتے تھے. مختلف کلچرز میں ماڈرن، اگر ایون ایتھیزم کی بات کریں تو وہ بھی ایلینز کی جب بات کرتے ہیں تو ایک ہائبرڈ فارم آف ایلین کی بات کرتے ہیں جو ہاف ہیومن ہے اور ہاف کوئی اور کریچر، اور بہت ہی ایڈوانس کریچر ہے. جب سے دنیا بنی ہے حق اور باطل کی جنگ تب سے جاری ہے جس روز شیطان مردود کو بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا تھا اور اس نے قسم کھائی تھی کہ قیامت تک ابن آدم کو گمراہ کرے گا حتیٰ کہ اسے جہنم میں پہنچا دے. انسان کے عقائد بگڑنے کے لیے شیاطین اور جن کچھ ایسے منظر تیار کرتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ان کے دجل میں آ جاتے ہیں اور شرک کرتے ہیں. مثلاً کسی قبیلے یا بستی میں جا کر جنوں کا تب تک لوگوں میں خوف پیدا کرنا جب تک لوگ اس کی عبادت نہ شروع کر دیں، یا پھر کسی بستی میں ڈھیروں جنات کے حملے اور فسادات کو ختم کر کے خود ایک جن کا مسیحا بن جانا، معجزے اور کرامات دکھانا، جبکہ وہ دوسرے جنات سے زیادہ طاقتور تھا اور دوسرے جنات کو محض اس لیے لے کر آیا تھا تاکہ لوگوں کو دھوکے سے مائل کر سکے. ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا اور اللہ کی پناہ مانگنے والا ہی ایسے فتنوں سے بچ سکتا ہے. دجال بھی ایسا ہی فتنہ لے کر آئے گا. جو ان شیاطین کا سردار ہے وہ بھی تب اپنے اشاروں سے بارش کروائے گا جب قحط سالی اور فاقے سے لوگ عاجز آ چکے ہوں گے. دجال بھی مسیحا ہی بن کر آئے گا اور دنیا پر مسلمان کے لیے سب سے بڑا فتنہ بن کر ظاہر ہوگا، لوگوں کو اپنے آگے سجدے کروائے گا. بس یہی دجل جنات بھی دیتے آئے ہیں. قرآن میں اگر ہم دیکھیں قرآنی جو آیات ہیں تو اس سے صاف واضح ہے کہ جنات جو یہاں پہ میں اسپیسیفکلی برے جنات کا ذکر کر رہا ہوں، جو شیاطین ہیں، دے میک پیپل ورشپ دیم. ایسے ہی ایک تو ابلیس خود چاہتا ہے اس کی عبادت ہو، پھر یہ کہ میں نے تو یہاں تک ویڈیوز دیکھی ہیں کہ رقیہ کیس ایک جو راکی ہیں
وہ ایک جن سے بات کر رہے ہیں, وہ جن عورت پہ آیا ہوا ہے اور وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میری ڈیوٹی فلانے مندر پہ یا فلانی جگہ پہ لگی ہوئی ہے, میں فلانے بت کے اندر ہوتا ہوں, لوگ آتے ہیں دودھ دیتے ہیں, وہ دودھ میں ہی پیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس طرح کی ہیں ویڈیوز. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک ہمیں روایت ملتی ہے, تاریخی روایت ہے, غالباً امام نے کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کی, مجھے ریفرنس اس کا یاد نہیں ہے. اس کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو ایک بھیجا تھا, خالد بن ولید کو ایک جگہ علاقے پہ بھیجا, تو وہاں پہ ایک شیطانہ تھی, شیطانہ کا لفظ آتا ہے باقاعدہ, تو ایک بت تھا, اس کو انہوں نے توڑا تو اس کے ارد گرد لوگ عبادت کرتے تھے, وہ ایک باقاعدہ اس کا مندر بنا ہوا تھا. تو اس بت کے اندر سے ایک چڑیل نکلی تھی, اس کا لفظ شیطان, اصل میں اس کی حقیقت نہیں پتا, کیا وہ عورت تھی, ایک فیمیل تھی جو کہ جس کے بال بہت بڑے ہو چکے تھے اور وہ بری حالت تھی, تو یا پھر وہ کوئی واقعی کوئی اور چیز مخلوق تھی, لیکن وہ بت کے اندر سے نکلی. انہوں نے بت کو توڑا تو اس کے اندر سے وہ بھاگی اور وہ چیخ کر کے ایک طرف بھاگنا شروع ہو گئی. تو انہوں نے پھر جا کے اس کو قتل کیا باقاعدہ. غالباً سیدنا علی تھے یا سیدنا خالد بن ولید تھے, ان دونوں میں سے, اللہ عالم. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں نا بہت سی چیزیں مندروں کے پاس اور اس طرح کی جگہوں پہ عجیب و غریب ہوتی ہیں. دیکھیں لوگ لوگ ہوتے ہیں بیوقوف بھی, لیکن اتنے زیادہ بیوقوف نہیں ہوتے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا وہ چیزیں کر لیں. کچھ واقعات وہاں پہ واقعی ایسے ہوتے ہیں جو ان کو بظاہر معجزات لگتے ہیں, اور وہ اس چیز کے اس سے وہ ری ایشورنس لیتے ہیں کہ ہاں یہ سچ ہے. اور اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا, اور اس طرح کی بہت سی چیز, شیاطین بہت لیول پہ انوالو ہوتے ہیں, باقاعدہ منتیں بھی پوری کرتے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کئی واقعات ذکر کیے, کہتے ہیں میرے ساتھ واقعات ایسے ہیں پیروں کے ساتھ کہ وہ جناب یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. شیاطین کرتے تھے اور شیاطین خود بتاتے, اور پیر وہ جب مسلمان ہوتے تھے یعنی یا پھر وہ سب گن چھوڑ کے جب وہ توبہ کرتے تھے تو پھر وہ بتاتے تھے کہ ہاں جنات آتے تھے میری مدد کرتے تھے, ہمارا یہ کانٹریکٹ ہوتا تھا کہ تم یہ کرو گے, میں یہ کہوں گا ان سے. تو اس سے باقاعدہ لوگوں کا شرک پہ ایمان مضبوط ہو. بالکل, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. میں آپ کے سامنے اب کچھ ٹائپس آف ڈیمنز, اب ذرا میں بات کروں گا کلچرلی اور ہسٹوریکلی ٹھیک ہے کیا کانسیپٹ رہا ہے ان کا, ان بینگس کا. تو سب سے پہلے آرکنز, ان کا بہت ذکر آتا ہے, اور یہ گنوسٹسزم جو ہے کرسچینٹی کا کی ایک برانچ 2nd سینچری میں جب یہ گنوسٹکس رائز ہوئے تو ان کے مسٹسزم, جیسے ہمارے یہاں صوفیزم کا ایک پورا بلیف سسٹم ہے, اس طرح یہ ان کے صوفیز آپ کہہ لیں گنوسٹکس ہیں کرسچینٹی کے. ان کے یہاں آرکنز کا کانسیپٹ ہے, اور آرکنز جو ہیں وہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل بینگز ہیں جو آئے باہر سے, اور انہوں نے آ کے ہائبرڈز بنانا شروع کیا. اور ان کی جو شکل ہے آرکنز کی وہ ریپٹیلین شکل ہے, جیسے چھپکلی کی شکل یا مگرمچھ کی ٹائپ شکل, اور ان کی سکن بھی ویسی ہے. تو یہ جو ہیں مشہور ہیں کرسچنز میں. آپ دیکھیں گے کہ انڈیا اور کئی اور ملکوں میں بہت بڑی آبادی ایسی ہے جو ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو یا تو خود سانپ کی شکل کے ہیں یا اپنے آس پاس سانپ رکھے ہوں یا بدن پر لپیٹے ہوں. سانپ کا میں یہاں سے تھوڑا سا ریلیٹ کرتا ہوں. سانپ کا ہمیں نا سانپ کے ریفرنسز, اسنیکس کے ریفرنسز ہمیں قرآن و سنت میں کافی ملتے ہیں شیاطین اور جنوں کے ساتھ. میں ابھی آپ کو اسنیک کا نا بتاتا ہوں, بڑا انٹرسٹنگ وہ ہے, وہی آ گیا جو آپ نے کہا سرپنٹ گاڈز. یہ فار ایسٹ اور سینٹرل امریکہ میں زیادہ مشہور ہے سرپنٹ گاڈز. اور سرپنٹ گاڈ جو ہے یہ کوئی سو کالڈ گاڈز, ودجت یہ اسنیک گاڈ ہے ایجپٹ کا سو کالڈ گاڈ. اسی طرح ہے رینینیوٹٹ, ایجپشین اسنیک گاڈس ہیں. نہب کاؤ, یعنی یہ بہت ہی عجیب و غریب سے نام ہے, یہ بھی اسنیک گاڈ, سو کالڈ اسنیک گاڈ. پھر میرت سیجر, ایجپشین اسنیک گاڈس آف مرسی اینڈ پنشمنٹ. اب آپ دیکھیں نا یہ سارے کریکٹر سرپنٹ گاڈ, اسنیک گاڈ. تو دیکھیں اسنیک کا بھی کوئی بڑا گہرا تعلق ہے اس شکل کا ڈیفینیٹلی, تبھی تو یہ فوک لورز میں اور ان کلچرز میں بہت زیادہ ان کا تذکرہ آتا ہے. کہ ایک تو قرآن مجید میں حدیث میں ذکر آ گیا نا, قرآن مجید میں حدیث میں ذکر ہے اس کا جنات کا, یعنی خاص طور پہ سانپ کے بارے میں. بڑا مشہور واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک نوجوان جو تھا وہ اس کو ڈیتھ ہو گئی تھی باقاعدہ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ بہت سے اب جنات جو ہیں مدینہ کے اندر مسلمان ہو چکے ہیں, اور آپ نے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے بالکل اتھینٹک. تو آپ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی, انہوں نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی بھی بندہ اپنے گھر کے اندر سانپ دیکھے تو اس کو 3 دن کی مہلت دے کہ 3 دن کے اندر چلے جاؤ اور اللہ کی پناہ ہو تو ہمیں اس شر سے نکالو, اگر وہ دوبارہ نظر آئے تو اس کو قتل کر دو.
تو یعنی سام کے بارے میں انہوں نے واقعہ سنایا باقاعدہ ابو سعید نے کہ ہمارے ایک صحابی تھے، ایک نوجوان صحابی تھے، تو وہ غزوہ خندق کے موقع پر ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ گھر میں آئے، نئی شادی ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول سے اجازت لے کے گھر آ جایا کرتے تھے رات کو. اپنی بیوی کے پاس آئے تو دیکھا بیوی باہر پر کھڑی ہے دروازے پر. تو بیوی کو پریشان ہو کے انہوں نے کہا غصے سے کہ تم باہر کیا کر رہی ہو بے پردگی کی حالت میں. بالکل انہوں نے شاید دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوا تھا، پریشان ہو کے باہر دروازے پہ کھڑی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اندر جا کے دیکھیں کیا ہے. تو اندر گئے تو کہ بیڈ کے اوپر، بستر کے اوپر وہ ایک سانپ تھا. تو انہوں نے نیزہ مارا اس کو، تو زخمی کر دیا اس کو، اور پکڑ کے باہر لے کے آئے. جب باہر لے کے آئے تو ابھی وہ مرا نہیں تھا، تو اس نے ان کو ڈسا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی وہاں پہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جب واقعہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں. تو سانپ جو ہے اس کے بارے میں علماء کا یہ ذکر ہے کہ گھروں کے اندر جو خاص طور پہ سانپ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو مہلت دیں، اسپیشلی جب آپ کو پتہ ہو کہ وہ زہریلے نہیں. اگر تو زہریلے ہیں تو پھر تو فوراً آپ اس کو مار سکتے ہو، اس کو آپ نکالو. تو اس میں سانپ کا اچھا ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ جو ہے نا وہ جو حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ اپنا ابلیس جو ہے وہ اپنا تخت پانی کے اوپر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو کاپی کرنے کے لیے الیاذ باللہ. اس حدیث میں مسند احمد کی روایت کے اندر ذکر ہے کہ اس کے ارد گرد سانپ ہوتے ہیں. اچھا، یعنی سانپوں کا وہاں پہ بھی ذکر ہے. اس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ کرسچن جو ٹریڈیشن ہے اس کے اندر شیطان جو ہے وہ سانپ کی شکل میں آیا تھا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سرپنٹ کی شکل میں. تو سانپ کے ریفرنسز ہمیں بہت زیادہ ملتے ہیں. تو جو خاص طور پہ جو اسنیک گاڈ ہے یا گاڈیسز ہیں یہ تو ڈائریکٹ ریفرنسز ہیں. سن گاڈ جو ہے اس کے بھی ریفرنسز بہت ملتے ہیں. ہورس کے، حارس جو ہے وہ شیطان کا نام ہے، تو ہورس اسی سے ریلیونٹ ہے. تو دا سن گاڈ. اور آپ کو پتہ ہے حدیث میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب شیطان وہ اپنی جو پوجا کرواتا ہے تو وہ جب شیطان غروب یعنی وہ غروب ہونے لگتا ہے تو وہ اس کے سامنے آ رہا تھا اپنے سنگوں کے درمیان. ایک یہ ہے زولو قبیلہ، یہ ساؤتھ افریقن جو ہے وہ لوگ ہیں، تو ان کے ہاں مشہور ہے چٹاوری. یہ بھی آپ کہہ لیں سرپنٹ ٹائپ شکل یا ریپٹیلین کریچر جو کہ ہائیبریڈ کریچرز ہیں. پھر انوناکی جو ہے یہ سمر کا جو علاقہ تھا، سمیرین جو لوگ تھے، بیبیلون اور عراق، یہ پرانی بہت پرانی سویلائزیشن ہے. تو ان کی پوری ایک مائتھولوجی ہے کہ اینکی از دا مین گاڈ ان کا، اور اینکی نے انوناکیز کو بنایا. انوناکیز ایکسٹرا ٹیریسٹریل بینگس تھے، وہ دنیا میں آئے، انہوں نے آ کے ہیومن بینگس کو بنایا. کچھ کے ساتھ انہوں نے فزیکل ریلیشن یعنی زنا کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ہائیبرڈ ٹائپ کریچر نے جنم لیا. میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد آپ کو اور آڈینس کو یہ کہ دیکھیں آلموسٹ آل آف دیز اسٹوریز آر انٹر ریلیٹڈ ان ون وے اور اندر. چاہے وہ آرکنس کی بات کر لیں، حالانکہ ڈفرینٹ کلچرز ہیں. پھر چٹاوری کی بات کر لیں، انوناکیز کی بات کر لیں. پھر اسنیک بردرز، یہ ہوپی پیپل آف نارتھ امریکہ، ان کا بلیف ہے اسنیک بردرز کے ساتھ کہ یہ دو بھائی ہیں اور آپس میں جو ہے نا یہ لوگوں کی وشز پوری کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. انہیں گاڈ کا درجہ دیا ہوا ہے. اسٹار پیپل، یہ نیٹو امریکن ٹرائبس میں اسٹار پیپل کا بہت ذکر ہے، جو کہ امورٹل بینگز ہیں اور ایکسٹرا ٹیریسٹریل بینگز ہیں، اور یہ کہ وہ ہیومنس سے بہت پاورفل ہیں، ہیومنس کی مدد کرتے ہیں. پھر کرسچینٹی میں تو پورا ڈیمنس کا کانسیپٹ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مین ڈیمنس کرسچینٹی میں کیا جو ہے وہ ان کا ذکر ہے. ہمارے دین میں جنس کا ذکر ہے، شیطان کا ذکر ہے. اور دیکھیں شیطان کا تو ٹائٹل اللہ رب العالمین نے چیف ڈیسیور کہا ہے کہ وہ سب سے بڑا ڈیسیو کرنے والا ہے. بالکل سب سے بڑا، ڈیمن آف ڈیمنز، دی آرکن آف آرکنز، ڈیمی ارج کہتے ہیں، مختلف نام ہے اس کے، لوسیفر وغیرہ وغیرہ، کنگ آف ہیل دکھاتے ہیں اس کو. تو یہ تو سب سے بڑا. اسی طرح آپ اینشینٹ ہندو ٹیکسٹ کی طرف جائیں تو بڑی انٹرسٹنگ کچھ چیزیں ہیں، اور جو ان کے سو کالڈ گاڈز اور گاڈیسز ہیں
تو بڑی ایک اسٹرائکنگ ریزمبلنس لگتی ہے باقی جو پیگن کلچرز ہیں, جیسے ایجپشین ہے, جیسے سومیرین ہے. یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان ون وے اور اندر کیریکٹر وہی ہے لیکن مختلف شکلوں کے ساتھ, مختلف جو ہے وہ اس کے ساتھ ناموں کے ساتھ. بھارتا ہے اور رامایانا ہے, اس میں ایک عجیب و غریب کریچر نیواتا کوچس, یہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل ریس سے ہے. 30 ملین ہیں دنیا میں اکارڈنگ ٹو دیئر اسکرپچرز, اور اب یہ ویک ہو گئے ہیں یا چھپ گئے ہیں یا ان کو مار دیا گیا, اس پہ ایک بحث ہے ان کے ہاں ہندو. اور یہ سمندروں کے نیچے رہتے ہیں. یہ جو ہے اپنا البدایہ والنہایہ, اس میں نے خود روایت پڑھی ہے کہ جب یہ بیٹل ہوئی تھی, دا گریٹ بیٹل بٹوین جنز اینڈ اینجلس, تو کچھ جنات کو مار دیا گیا تھا اور کچھ کو سمندری جزیروں میں آئیلینڈس کے اوپر بھگا دیا گیا یا لاک کر دیا گیا. پھر وہ صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے, میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کی تھی کہ ایک صحابی کا قول ہے, غالباً عبداللہ بن عمر ہے, میرے ذہن سے بھی نکل گئے. تو صحابی نے کہا کہ قیامت کے قریب وہ جنات جو سمندروں میں قید کیے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے, وہ نکل آئیں گے اور وہ قرآن پڑھیں گے. یعنی اب ان کا قرآن کیا ہے واللہ عالم, لیکن یہ کہ وہ قرآن کی طرح دے ول ریسائٹ سم تھنگ. تو انٹرسٹنگلی آپ دیکھیں کہ ان کریچرز کا ذکر بھی سمندر کے نیچے کا ہے. تو ایک اسٹرائکنگ ریزمبلنس ہمیں مل رہی ہے ان کریچرز کے بارے میں. پھر ایک سو کالڈ گاڈ جو ہندو اسکرپچرز میں ملتا ہے وہ دھنونتری. اور دھنونتری ایک بہت ہی عجیب و غریب مسٹیریس سا کریچر ہے جس کے پاس میڈیسن کا بہت نالج ہے, جس کے پاس میجک کا جو ہے وہ بہت نالج ہے. اور کئی جو ہندو سرجنس تھے اس دور کے, بہت اینشین, انہوں نے اس سے جو ہے وہ میڈیسن کا نالج لیا. یہ ان کے اس میں آتا ہے کتابوں میں. اور دس کیریکٹر کین آلسو ٹیک فارم آف اے برڈ. یہ ایک برڈ کے فارم میں بھی آ جاتا ہے سامنے, پر ہوں اس کے بڑی سی ایک برڈ. انٹرسٹنگلی یہی سیم کیریکٹر ایک اور نام سے اینشینٹ ایجپشین مائتھولوجی میں بھی ہے, تھوس کے نام سے. اور تھوس جو ہے وہ ایک بہت پاورفل بینگ انہوں نے دکھایا ہوا ہے. ایکچولی تھوس از اے گاڈ آف سائنس, میڈیسن اینڈ میجک ان ایجپشین مائتھولوجی, سو کالڈ گاڈ. اور تھوس جو ہے اس کی ٹیبلٹس بھی اب پتہ نہیں ان میں کتنی اوتھینٹسٹی ہے, لیکن ٹیبلٹس آف تھوس یہ میں نے یوٹیوب پہ بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے دریافت کی بہت پرانی ٹیبلٹس, اس میں تھوس کی کچھ رائٹنگز ہیں یا تھوس نے کچھ باتیں کی ہیں وہ درج ہیں, جس میں وہ ڈفرینٹ کریچرز کا ذکر کر رہا ہے. وہ کریچر آف فائر, کریچر آف سینڈ اینڈ کریچر آف لائٹ, ان تین کا ذکر کر رہے ہیں, اینجلس, ہیومن بینگز اور جنس کا. پھر وہ اس میں ذکر کر رہا ہے اکارڈنگ ٹو دوز ٹیبلٹس, اب وہ پتہ نہیں کتنی اوتھینٹک ہے واللہ عالم. اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ میں پرواز کی آسمانوں کی طرف گیا تو وہاں پہ مجھے گارڈینز ملے, تو وہ وہاں پہ پہرا دے رہے تھے. تو دیکھیں نا کتنی سملر انفارمیشن ہے کہ شیاطین جب اوپر جاتے ہیں تو وہاں پہ اینجلس پہرا دے رہے ہیں. ڈیفینیٹلی اللہ نے دروازے, ہر آسمان کے دروازے ہیں اور اینجلس پہرا دے رہے ہیں. اس میں بنیادی بات جو یہ ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں کسی اسلام کا اس کے بارے میں کوئی دوسری, اسلام کو اس بارے میں اس طرح کی انفارمیشن کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا بلیف یہ ہے کہ یہ جو شیطان ہے یہ انفلوئنس, یہ اکراس کلچرز انفلوئنس کرتا ہے. یہ کہ اگین یہ ہمارے نزدیک اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبر بھیجے, مختلف ٹریڈیشنز, مختلف ریلیجنس کے مختلف لوگوں کی طرف جنہوں نے بعد میں اس کو مختلف ریلیجن بنا دیا کیونکہ وہ محفوظ نہیں رہے. اسی طریقے سے شیاطین کا بھی یہ معاملہ ہے, وہ ہر ایک کے ساتھ, کیونکہ ہر دور کے اندر شیاطین ایگزسٹ کرتے تھے, پھر طاغوتی طاقتیں ذکر کرتی تھیں, اور ایگزیکٹلی وہ کسی نہ کسی شکل میں آ جا کے ان کی بنیاد ایک ہی ملتی ہے. میجک آپ کو ہر جگہ کامن نظر آتا ہے, بت پرستی آپ کو ہر جگہ کامن نظر آتی ہے, غیر اللہ سے اور اس طرح کی عجیب و غریب جو ڈیمنز ہیں, سیکریفائسز جو ہیں, سیکریفائسز, ریچولز خاص قسم کے, یہ بھینڈے چڑھانا, یہ بہت کامن کلچرز کے اندر آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں. اور مختلف اینٹیٹیز کو گاڈ بنا لینا, مختلف خاص طور پہ ایسی اینٹیٹیز کو جو نقصان دہ ہوں, جو بڑی یا طاقتور ہوں, سانپ ہو گیا, شیر ہو گیا. تو یہ کامنالٹیز. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ 1945 میں ایک فارمر تھا, اس کو ایجپٹ میں 13 لیدر باؤنڈ پیپرس بکس ملی
دفنائی ہوئی تھی کسی نے سیورن ارتھن ویئر جارز کے اندر, وچ ور ریٹن بائی اگنوسٹکس, جو کرسچنس کے ایک وہ پورا فرقہ ہے, اور اس میں انفارمیشن لکھی تھی اگنوسٹکس نے کہ ہاؤ ہیومن ریس واز ماڈیفائڈ بائی اے ریس آف ایکسٹرا ٹیریسٹریل کریچرز کالڈ آرکنز. یہ اس میں درج ہے. اب ایک پاسبلٹی ہو سکتا ہے, دیکھیں میرا تو یہ بلیف ہے میرا کہ کئی چیزیں کہانیاں بھی ہو سکتی ہیں, صرف ہیومن بینگس کو ڈرانے کے لیے, فیسینیٹ کرنے کے لیے, یا ہیومن بینگس کو ایک آپ کہہ لیں ان کا عقیدہ ایمان ویک کرنے میں. اور شیاطین کیوں نہیں نریٹ کر سکتے ان کہانیوں کو, اور وہ کہانیاں ہو سکتا ہے کوئی پریسٹ لکھ دے انفلوئنس ہو کے, پوزیس ہو کے. دوسرا ریئل میں بھی یہ کریچرز آ سکتے ہیں اس دور میں مختلف شکلوں میں, ان کو آرکنز کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں. تو بہرحال یہ جو کریچرز ہیں ایکسٹرا ٹیریسٹریل بینگز, دے ور سرپنٹ لائک کریچرز. اگین دیکھو وہی سرپنٹ, اسنیک, وہی شکلیں, لیزرڈ شیپ, ریپٹیلین ریس. اور اینشینٹ انڈین کلچر میں انہیں ناگاز کہا جاتا ہے انہی چیزوں کو. تو کرکس یہ ہے, دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد آڈینس کے ساتھ کہ سبحان اللہ اسلام سے پہلے پتہ نہیں کس کس طرح جنات اور شیاطین ان ون شیپ اور ادر لوگوں کو کرپٹ کرتے رہے ہیں. ریلیجنس میں, فالس ریلیجنس میں کتنا ان کا انفلوئنس ہے, اسکرپچرس کو ڈسٹارٹ کرنے میں ان کا کتنا انفلوئنس ہے. پتہ نہیں لوگوں کو سٹوریز نریٹ کرتے ہوں گے, لوگ بلیو کر لیتے ہوں گے. اور حضرت سلیمان کے دور تک تو دیکھیں نا, اٹس ویری کلیئر کہ جنات کا دیکھا جانا یا ان سے انٹریکشن بڑی کامن تھی. یہ تو اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا لگتا ہے کہ ریسٹرکشنز لگائی گئیں. آپ دیکھ لیں حضرت موسیٰ کے دور میں ایون جو سامری تھا, اس کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ وہ بھی کچھ اسی طرح کا کریکٹر تھا, کوئی جادوگر ٹائپ جو ہے وہ کریکٹر تھا. اور یہ نظر آ رہا ہے تھرو آؤٹ ہسٹری کلیئرلی کہ شرک سے انہیں پاور ملتی ہے. سب سے زیادہ جو انہیں پاور ملتی ہے وہ شرک سے ملتی ہے. اور آپ نے سبحان اللہ اتنی انٹرسٹنگ بات بتائی کہ ابلیس کے ارد گرد سانپ ہوتے ہیں, مطلب صحیح حدیث سے آپ نے کہا یہ ثابت ہے. تو کوئی بعید نہیں کہ وہ اپنے سولجرز کو, اسپیشلی جو اپنے اسٹرانگسٹ جنرلز ہیں, ان کو مختلف شکلوں میں بھیجے, لوگوں کے سامنے آئیں, وہ لوگ امپریس ہوں, اور پھر ان کے فولکلورز بن جائیں, ان کی کہانیاں بن جائیں, پھر ایک وقت گزرے تو وہ گاڈز بن جائیں, سو کالڈ گاڈز, ورشپ ہونے لگے ان کی. تو یہ تو بہت کرسٹل کلیئر ہے, ایکویژن سالو ہو جاتی ہے اگر ہم تھوڑا تدبر کریں, غور و فکر کریں گے. سبحان اللہ, اللہ نے ہمیں ساری باتیں پہلے ہی بتا دی. اچھا, جیسے میں ایک چیز وضاحت کروں گا, جیسے آپ نے بہت سی ظاہر ٹریڈیشنس کا حوالہ دیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلیئر کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ ٹریڈیشنس بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے, یہ اس لیے ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو بیان کر رہے ہیں. بیسکلی یہ ٹریڈیشنز جو آپ نے واقعات بیان کیے, اور یہ کہ جی للت وغیرہ کے بارے میں اور یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیر آر یعنی شیاطین کے بارے میں ہمیں مختلف ٹریڈیشن سے بہت سی چیزیں ملتے ہیں, اور ان میں کچھ چیزیں کامنالٹیز ہیں, ان میں کچھ کامنالٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. اور ظاہر ہے اگر وہ ہمارے پرانے اسکرپچرس میں موجود ہیں تو ہمارا اس کے بارے میں وہی رائے ہونی چاہیے, کیونکہ ہمیں قرآن سنت نے بتایا کہ لا نصدقهم ولا نکذبهم, نہ ان کی تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں. ہم ذکر کر سکتے ہیں ان کو کہ یار یہ پاسبلٹی ہوگی, واللہ اعلم, ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو, تو ایز لانگ ایز وہ قرآن و سنت کے صحیح مخالف نہ ہو. دوسری چیز جو آپ نے یہ ذکر کی کہ ہمارا جو مقصد بنیادی یہ تھا کہ بتانے کا کہ دیز آر یعنی یہ کسی نہ کسی شکل میں ہمیں سپر نیچرل ایلیمنٹس, خاص طور پہ ڈیمونک اور ایول ایلیمنٹس ہمیں نظر آتے ہیں. اور ظاہر ہے جو شیاطین کی ہمیں ڈسکرپشن ہمیں قرآن و سنت میں ملتی ہے وہ ایسی ایول ہے, وہ اس طرح کی کام کرنا اور اس طرح کی چیزیں ان کے ہاں پائی جانا کوئی انہونی بات نہیں, یہ ہو سکتے ہیں, یعنی اس میں امکان موجود ہے. ہاں یہ ہم کیا یہ ہے کہ نہیں واللہ اعلم, ہم اس کے بارے میں کوئی حتمی بات تو نہیں کر سکتے, لیکن امکانات موجود ہیں کہ یہ چیزیں انہی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں. دیکھیں شروع میں نے بھی یہ ڈسکلیمر دیا ہے کہ یہ باتیں کرنے کا مقصد صرف ہم ایک دوسرے کو وارن کر رہے ہیں, اپنی آڈینس کو بھی کہ اس طرح ہو سکتا ہے, کہ ہو سکتا ہے. اور جو آپ نے بات کی نا کہ دیکھیں وی نیڈ ناٹ گیٹ امپریسڈ, اگر کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتا نظر آئے, ہوا میں اڑتا نظر آئے, یا وہ کلیم کرے کہ میرے پاس فلانی پاور ہے یا مجھے نالج آ رہا ہے, تو اس میں کوئی امپریس ہونے والی بات نہیں. یہ تو تھرو آؤٹ ہسٹری میجیشینز, سوت سیئرز, اکلٹسٹ کرتے آئے ہیں. دوسرا دیکھیں میرا یہ سارے ٹائپس بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ابلیس واقعی چیف ڈیسیور ہے, جیسے اللہ نے کہا ہی از دا چیف ڈیسیور. یعنی اس پورے ان واقعات کی بنیاد یہ ہے کہ ایک دھوکے والی ایک کوئی طاقت پیچھے برائی کوئی کام کر رہا ہے, طاقت نہیں ہے کوئی برائی پیچھے اس کے پیچھے کام کر رہی ہے. ایگزیکٹلی یہ اصل میں مقصد ہے. تو آخری ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہاؤ ٹو, اس میں ایک جن کا واقعہ ذکر کیا, ایک بندہ تھا تو اس نے کیا کیا کہ ایک جگہ پہ کچھ لوگوں نے کیا کہ ایک بت بنایا, اس کو پوجنا شروع کر دیا. تو ایک بندہ اس کو بڑا غصہ چڑھا, مسلمان تھا, اس کو بڑا غصہ چڑھا, یہ دیکھو انہوں نے شرک شروع کر دیا. تو وہ ایک دفعہ بڑا عزم کر کے نکلا غصے سے کہ میں آج اس بت کو توڑ دوں گا, اور اس کو توڑوں گا تاکہ لوگ جو ہے نا اللہ کے یعنی شرک سے یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے محفوظ ہو سکیں. تو وہ نکلتا ہے تو رستے کے اندر اس کو ایک ابلیس ملتا ہے, ایک بندے کی صورت میں, بوڑھے آدمی کی شکل میں. کہتے ہیں کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے جی میں فلاں بت کو توڑنے جا رہا ہوں, دیکھو اس میں گمراہ. اس نے کہا کہ تمہیں کیا فائدہ, تم تھوڑی کر رہے ہو, وہ کر رہے ہیں, ان کو کرنے تو تمہارا کیا تعلق ہے؟ تو اس نے کہا نہیں میں پھر بھی توڑوں گا. اس نے کہا اچھا ایسا کرو, اس کو کنونس کرنا شروع کر دیا. وہ نہ مانا تو آخر کار اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں کچھ فائدہ دوں اس کے بدلے تو تم پھر چھوڑ دو گے. اس نے کہا کیا فائدہ؟ اس نے کہا کہ تم گھر جاؤ, تمہیں گھر کو اگلے دن جو رات کو صبح اٹھو گے تمہارے تکیے کے نیچے سے تمہیں 2 دینار یعنی 2 گولڈ کوئنس ملیں گے, روزانہ ملا کریں گے, تم چلے جاؤ.
تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں جا کے. وہ چلا گیا اور جا کے سو گیا. سویا تو اس نے اپنا تکیہ کو اگلے دن صبح اٹھ کے سب سے پہلے اپنے تکیے کے نیچے دیکھا تو باقی 2 گولڈ کوئنس موجود تھے. اچھا, بڑا خوش ہوا. اس نے کہا چلو یار یہ اچھی بات ہے. پھر اگلے دن بھی دوبارہ رات کو سویا, اس نے کہا کہ صبح مل جائیں گے 2 کوئنس, لیکن صبح اٹھا تو کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ غصے سے گیا, اس نے دوبارہ اپنی تلوار پکڑی ہے کہ میں جا کے اس کو دوبارہ توڑتا ہوں. تو اس وقت پھر اس کو وہی بندہ بوڑھا ملا راستے میں. تو اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں جو توڑنے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ اس کو پکڑ لیا, اس کو گرایا باقاعدہ اور اس کا گلا دبانا شروع کر دیا بوڑھے آدمی نے. اور اس نے کہا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں شیطان ہوں, میں ابلیس ہوں. تو پہلے جو تم نے جب تم گئے تھے نا اس ٹائم تمہیں غصہ اللہ کے لیے آیا تھا, یعنی تمہارے اندر اس ایمانی قوت تھی جس کی وجہ سے تم نکلے تھے. اس وقت میرا تمہارے پر کوئی بس نہیں چل سکا تھا. لیکن اب جو تھی نا, اب تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے. اب تو تم صرف مال کے لیے یہاں پہ جا رہے ہو کہ تمہیں مال نہیں ملا تو تم غصے میں جا رہے ہو. تو اس نے اس کو پکڑ لیا. تو اس سے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا. اگرچہ یہ صحیح ہے کہ نہیں, واللہ عالم اس کی حقیقت نہیں میں پتا, لیکن اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے, ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا. جیسے آپ نے آیت پڑھی تھی نا کہ میں اپنی زبان سے اپنے گھوڑوں کے, اس سے اگلی آیت کیا اللہ نے کہا تھا جو تو مرضی کر لے میرے بندوں کے اوپر, ایز لانگ اگر ایک بندہ ایمان پر ہے اور اگر اس کے ساتھ قرآن و سنت اس کے ساتھ موجود ہے, اس کو ڈرنا نہیں چاہیے. اصل میں انسان جب ڈرتا ہے نا تو شیطان حاوی ہوتے ہیں. انسان مضبوط ہو, ان سے کہ مجھے پرواہ نہیں ہے, اللہ کے لیے خاطر, اللہ کی خاطر میں یہ, تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ اتنے ویک ہو جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. بہت رسک ہوتا ہے ان کو کچھ کرنا, خاص طور پہ ان کے لیے. تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے, دین کو پکڑ لو, اپنے آپ کو پاک صاف رکھو, شریعت پر عمل کرنا شروع کر دو. ڈر رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ گندگی کے اوپر آتے ہیں. تو اور سب سے بڑی بات یہ کہ توکل. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے یہ تجربہ دیکھا, اور یہ راکیز, میں بڑے جو معتبر راکیز ہیں ہمارے اساتذہ میں سے, میں نے ان سے پوچھا, وہ کہتے ہیں شیاطین اور جنات ان پر حملہ کرتے ہیں جن کے اعصاب ویک ہوتے ہیں, جن کے نروز ویک ہوتے ہیں. جو اسٹرانگ نروز والے ہوتے ہیں نا, شیطان اتنے آرام سے, یعنی جو ڈر جاتے ہیں فوراً. تو آپ ڈرے نا, آپ کہیں جی میرے پاس قرآن و سنت ہے, آیت الکرسی ہے, مجھے کچھ کر نہیں سکتے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ, یہ ڈرا بھی نہیں سکتے آپ کو. اتنے یہ ڈرپوک ہو جاتے ہیں. لیکن نا وہ حدیث آپ نے سنائی, بسم اللہ پڑھ کے دروازے سے گزر نہیں تک نہیں کھول سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا, سب سے جو پاور گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. پھر رات سونے سے پہلے 3 بار بسم اللہ پڑھ کے جھاڑو بستر کو, پھر جوتا پہنتے وقت ایک دفعہ اچھی طرح اس کو جھاڑ لو. ہاں بالکل. پھر دیکھیں یہ تینوں کل ہیں کتنے پاورفل. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 بار صبح شام پڑھنے کا حکم دیا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, کہ شیطان قریب بھی نہیں آ سکتا اس انسان کے جو 100 بار صبح اور شام جو ہے وہ یہ پڑھ لیتا ہے. پھر دیکھیں وضو میں رہنا. تو بچے بڑا ڈرتے ہیں نا ہمارے, آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے بچے ہارر موویز کے بڑے شوقین ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان سٹوریز کے, تو اس کے بعد وہ ڈرتے بھی بہت زیادہ ہیں. تو دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں مغیرہ کہ وہ جو حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی کو جب ٹھوکر لگی, انہوں نے کہا شیطان نے لگوا دیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے تو اس کو بوسٹ ملے گا, تمہیں تو بسم اللہ کہنا چاہیے تاکہ وہ مکھی کی طرح سکڑ کے چھوٹا سا ہو جائے گا. تو یہ جو موویز ہیں یہ اتنا ایگزیجریٹ کر کے ان کی پاور کو دکھاتی ہیں. اور میں اس لیے صحیح نہیں سمجھتا موویز دیکھنا, یہ جو ہے نا اصل میں یہ ڈراتی بھی ہیں, اور یہ میں بتاؤں اس سے لوگوں کے نروز ویک ہوتے ہیں, وہی بات ہے انسان کے دل میں ڈر بیٹھنا شروع ہوتا ہے, اور شیاطین فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا. اور ہیلووین بھی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ بھی ان کو کومیموریٹ کرنا ہے نا, وینریٹ کرنا, کومیموریٹ کرنا, سیلیبریٹ کرنا, ان کی پاور کو, لوگوں کو ڈرانا. تو مطلب ہمیں بڑا خیال کرنا چاہیے, کیونکہ چھوٹے بچوں کو یہ چیزیں بہت تنگ کرتی ہیں, کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں. وہ بتاتے ہیں تو پیرنٹس بلیو بھی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ یار ایویں اسٹوریاں سنا رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے اس کو, چھوٹے بچے کو بہت تنگ کر رہی ہوں یہ چیزیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. Project 1794. This project was created with the goal to build a sort of saucer-type aircraft that would be designed to shoot down Soviet attacks. Now, the program, which was created in the 1950s, was quite ambitious. It had some pretty lofty goals. A team of engineers began trying to build a disc-shaped aircraft, but here's the real kicker. They wanted it to be capable of traveling at supersonic speeds at high altitudes. The documents about this project show that they wanted to be able to travel at Mach 4, which is 4 times the speed of sound, and they wanted it to be able to reach an altitude of over 100,000 feet. At the time, the project was estimated to cost around $3 million, which is around $26 million today. And in the end, of course, the project was canceled in 1961 because the craft failed tests and proved to be aerodynamically unstable, which of course would provide a whole slew of problems going at those high speeds. Yeah, especially supersonic speeds. There goes all of our money.